بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 20ویں ویڈیو ہے جو سین اور لمبی یا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے جو دندان والے ہوتے ہیں، اور سین میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں بنیادی تبدیلی اس کے غنّے کی ہوتی ہے، اور غنّے کے متعلق ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اس کا غنّہ اگر الف کے ساتھ لام، دال، کاف، ہا وغیرہ کے ساتھ ہو تو گول ہوتا ہے یعنی پیالہ نما ہوتا ہے، اور اگر ہا، میم، یا اور لمبی یا کے ساتھ ہو تو یہ اس کا شکل الٹا ہوتا ہے، اور باقی کے ساتھ کبھی ایک نشست کی شکل میں، ایک سیٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار سر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر غنّہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ البتہ غنّہ کے بغیر سین ہوتا نہیں ہے، اور یا میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور اول میں تو یہ یا آتی نہیں ہے، اور نہ درمیان میں، یہ آخر میں آتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ مفرد یا کو ہم نے سمجھنا ہوگا، اور ہم نے یا مفرد میں تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ اس کو سطر اول ہی کے اوپر، یعنی یہاں پر اگر دیکھیں سطر اول، سطر ثانی، نشست اور کرسی، یہ سطر اول ہی کے اوپر تقریباً ہم نے شروع کی ہے، اور سطر اول ہی کے نیچے تھوڑی سی یعنی ایک قد کے فاصلے پر نیچے آ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سطر اول ہی کے اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے یہ۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان 3 قد کا فاصلہ ہے، سطر ثانی نشست اور کرسی اور نشست کے درمیان 2.5 قد کا فاصلہ ہے۔ اس کی جو لمبائی ہے، لمبائی کے اعتبار سے یہ 11 قد ہے یہاں سے، اور پھر یہ جو علاقہ ہے یہاں سے جو ہم نے اس کو گولائی کی شکل میں بنائی ہے، یہ تھوڑی سی موٹی بھی ہے اور یہ پورے قد کے برابر ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً ہوتے ہوتے نصف، اور پھر نصف سے پھر آخر 0 پہ یہ اس کی جو موٹائی ہوتی ہے یہاں تے موٹائی ختم ہو جاتی ہے، یعنی پتلی ہو جاتی ہے، اور یہاں یہ کوہنی نما شکل اس میں یہ ضروری ہے، اور یہ بھی اس میں ضروری ہے، یا معمولی سا اس میں یہ جو دندان، یہ جو یہاں پہ خط نظر آتے ہیں یہاں پر، اس کو یہاں پہ فارغ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں سے یہ جو آخر جو دم ہے یا کی، یہ تقریباً 1.25 قد یہ اوپر ہونی چاہیے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سطر اول ہی کے اوپر اس طرح نصف سے 2 قط لگانے ہیں، معمولی سی یہاں پر ہم نے یہ قط لگا دی ہے تاکہ یہاں پر لفظ گڑبڑ نہ ہو جائے، اور یہ 1 قط میں اس کا سین ہو جائے گا، اور وہ اس طرح کہ یہاں سے اس کا پہلا دندان ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا دندان ہوگا، اور پہلے اور دوسرے دندان کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا یہاں پر ہم نے بتایا ہے کہ لمبائی کے اعتبار سے یہ تقریباً 1/4 قط ہے، اور اس سے گہرائی کے اعتبار سے بھی 1/4 قط ہے۔ دوسرے سے تیسرے قط تک دندان تک جو فاصلہ ہے 1.25 قط یہ بھی ہے، اور 1.25 قط اس کی گہرائی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یا جو شروع ہوتی ہے تو یہاں پر یہ تقریباً 3 قط میں یہ ہو جاتی ہے، تو یہاں سے یہاں تک یہ تقریباً 2 قط میں، اور اسی طرح یہاں سے جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 قط میں ہوگی یا 1.25 قط میں ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ جو کوہنی نما شکل ہے یہ یہاں پہ میں بتا دوں گا کہ یہاں سے یہ نیچے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح یہ گولائی میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پیمائش کی ہے کہ یہ تقریباً 2 قط اوپر اس لائن سے شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے یہ میرا اپنا ذاتی طریقہ ہے، اور میں نے کسی سے یہ سیکھا نہیں ہے بلکہ خود اپنی محنت سے یہ محنت کی ہے۔ تو یہاں یہ قط ہے، اور قط سے تقریباً نصف قط اوپر پہلا دندان شروع کرتے ہیں، اور آرام آرام سے اس کے ساتھ پھر یہ دوسرے دندان کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دندان سے تیسرے دندان کا جو فاصلہ ہے اس خط سے یہ آخری حصہ، یہ جو کیرہ نما یا غبار نما حصہ ہے، یہ تھوڑا سا نیچے نکل آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ تھوڑا سا پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر یہ فاصلہ 1/4 قط ہے، اور یہ تقریباً 1.25 قط یہ بھی ہے لمبائی کے اعتبار سے، اور 1.25 قط گہرائی بھی ہے۔ یہ 1/4 ہے اور 1/4 گہرائی ہے، یہ 3/4 لمبائی ہے اور 3/4 گہرائی ہے۔
تو گیا کہ ہم نے سین مکمل کر دی ہے. اب اس کے بعد سین کا دوسرا حصہ یعنی یا اور یا سے پہلے جو غنہ ہے یہ بھی ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. تو یہاں پر اس کی سیدھ میں 1 2 اور 1.5 اور اس طرح نیچے بھی آ جائیں گے. تو یہاں پہ پونا قط یہ ہے اور پونا قط یہاں پر اس یا کا پہلا سرا ہے اور یہ جو قط ہے یہاں سے تقریباً 1.5 قط یہ بھی آ جائے گا اور یہ تو شاید نکل جائے گا اور پھر اس کے بعد سیدھا آ جائے گا. اور اندر سے اس کو ہم سیدھا بنا دیں گے. باہر سے گول ہے ابھرا ہوا حصہ ہے اور اندر سے یہ سیدھا ہے. یہاں پہ جب مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر قلم کو ایک ٹک کے شکل میں یہاں پر لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں اور پھر نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر. تو یہ تقریباً لائن سے اس لائن سے تقریباً نصف قط کے اوپر سے یہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر دوبارہ ہم خط لگا دیتے ہیں سمجھانے کے لیے اور یہاں سے اس کی پیمائش کرتے ہیں. اندر سے بھی کرتے ہیں اور باہر سے بھی ہم کرتے ہیں. تو اندر سے بھی 11 قط ہے اور باہر سے بھی تقریباً 11 قط ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11 اور یہاں سے بھی 1 2 3 4 5 6 7. تو 7 کے بعد یہ حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے اور معمولی سا جاتے جاتے یہاں پر تقریباً یہاں سے اس کی پیمائش کر لیتے ہیں. تو یہ تقریباً 1.25 قط کیا آ جاتا ہے. یہاں سے یہ نکلتا ہے. تو یہاں سے یہ بھی اس طرح معمولی سا اس میں گولائی آ جائے گی. اندر سے گہرائی اور باہر سے گولائی آ جائے گی. اور اس کے بعد یعنی نصف کے بعد یہ پھر پتی ہو جائے گی. یا اس طرح ہم اس کو قلم کو یہاں سے اس طرح گولائی کی شکل میں لے کے آتے ہیں اور پھر قلم پتلا ہو جاتا ہے اور قلم کا رخ بالکل بدلتا ہے اور پھر 180 اینگل پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. بس یہاں پر میں نے آپ کو یہ سمجھانا تھا اور اس پہ کافی میں نے محنت کی ہے اور آپ سے بھی امید ہے کہ آپ اس پہ محنت کر لیں گے. دیکھیے یہاں پر یہ اٹھے گی اور قلم کا رخ بھی اور اس طرح قلم بھی پتلا ہوتا جائے گا اور لفظ بھی پتلا ہوتا جائے گا. یہ دیکھیں آرام آرام سے میں اس کو اور یہ بعض لوگ اس طرح گول بنا دیتے ہیں. گول نہیں بلکہ قلم بھی اس کے ساتھ ساتھ رخ بدلتا جائے گا قلم کا اور اس کا اینگل بھی بدلتا جائے گا. دیکھو یہاں پہ ہم نے اس پہ کافی محنت کی ہے. دیکھیں قلم کا رخ 180 اینگل پہ میں اس کو لے کے آیا. تو اس میں جو بنیادی چیزیں میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی اس میں خالی جگہ اور اس طرح یہ ہونی چاہیے. باہر سے گول اور یہاں سے مکمل موٹی ہے, یہاں سے پونا قط ہے, یہاں سے اور یہاں سے بالکل پتی ہوتی جا رہی ہے. اور یہاں پر یہ جو شکل ہے برچہ نما شکل اور یہاں یہ کوہنی شکل یہ بھی اس میں ملحوظ رہنی چاہیے. اور یہاں جو فاصلہ ہوگا یہ بھی ہوا میں ہوگا اور یہ بھی 1/4 ہوگا. اور یہاں سے اگر ہم فاصلہ رکھیں تو یہاں پر یہ 1 قط کا فاصلہ جائے گا. انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں پر یہ جو سینہ نکل گیا ہے سین کا تو یہ اس قط سے نیچے آ گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ پیمائش بھی لکھیں کہ اس کی لمبائی باہر سے یا اندر سے تو 11 قط ہے اور یہ 2 قط یہ ہے اور 1 قط یہ ہے اور یہ 1/4 ویسے پہلے سے لکھا گیا ہے. یہ 11 قط ہے اور یہ 1 قط یہ ہے اور یہ جو اوپر سے نیچے یہ تقریباً 1 سے 1/4 ہے. یہ 2 سے 1/2. یہ اگر پیمائش کر لے تو یہ بھی 1.5 قط یہ ہے 1 سے 1/2. کٹ پن کے ساتھ کس طرح لکھیں گے؟ آسان ہے. قلم کو ترچھا رکھیں گے اور اس طرح یہ اور پھر یہاں پر اوقا کر لیں گے اور قلم کا رخ بدلا دیں گے اور یہاں پر
اور نیچے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد نیچے کے بعد پھر یہ گولائی یہاں تک آ جائے گی. پھر قلم کو ہم آہستہ آہستہ سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور تھوڑا سا اب یہ حصہ جو ہے یہ زمین سے اوپر بھی رکھیں گے. کٹ پین کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہے. دیکھو یہاں پر یہ ایک ہی رخ ہے اور پھر یہ اوپر اٹھے گا اور یہ رخ بدل جائے گا. اور اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے اور پھر یہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے تاکہ یہ کوہنی نما اس میں ظاہر ہو جائے. پھر یہ گولائی اور گولائی کے بعد پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. سیدھا کرنے کے بعد پھر اس کو پتلا بھی کرنا ہے اور اوپر لے کے بھی جانا ہے. اوپر اس کو اٹھانا بھی ہے معمولی سا. بال پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. دیکھو یہاں پر قلم کو تھوڑا سا زیادہ ٹیڑھا کرنا ہے اس طرح. دیکھیں یہاں پر رخ بدلنا ہے. پھر یہ اس طرح گولائی کی طرف پھر سیدھا پھر پتلا پھر اس طرح اس کو اوپر اٹھانا ہے. امید ہے ویڈیو آپ پسند فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.